اچھا یار یہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ کیا سین ہے ڈیلی بیس اسٹریٹجی میں نے ٹی ڈبلیو پی اسٹریٹجی ڈیلی بیس سمجھ لیا لیکوڈیٹی سمجھ لیا اپنے کنفرمیشن سمجھ لیے ہیں. تو کچھ ٹریڈر ایسے ہیں جو یہ سیکھنے کے بعد بھی نقصان کریں گے اور زیادہ تر ٹریڈر ایسے ہیں جو یہ سیکھنے کے بعد بھی نقصان کریں گے. وہ کون سے ٹریڈر ہیں؟ ٹھیک ہے جو سیکھیں گے اس کی پریکٹس بھی کریں گے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی نقصان کریں گے. وہ کچھ ٹریڈر ایسے ہیں ٹھیک ہے. پہلی چیز ان میں کیا غلطی ہوگی؟ ایک اس میں نا رسک مینجمنٹ نہیں ہوگی ٹھیک ہے. آپ نے کوئی بھی ٹریڈ لینی ہے ٹھیک ہے اس ٹریڈ کا جو نقصان ہے نا وہ آپ نے رکھنا ہے 1 سے 2% میکسیمم 3%. اگر آپ کا $1000 کا اکاؤنٹ ہے ٹھیک ہے اس کا آپ کا 3% بنے گا $30. آپ نے $30 پر ٹریڈ رسک کرنا ہے رسک لینا ہے. $3 سے زیادہ اپنا 3% سے زیادہ آپ نے رسک نہیں لینا اپنے اکاؤنٹ پہ. اگر $100 کا اکاؤنٹ ہے آپ کا ٹھیک ہے کیونکہ پاکستان لوگ کیونکہ ہمارا $100 بھی 27-28 ہزار بنتا ہے تو لوگ اتنے ہی لے کے آتے ہیں. یا پھر میں اگر میرے سے کوئی آپ دینا چاہیں ایڈوائس لینا چاہیں تو آپ فنڈ اکاؤنٹ لے لیں. وہ آپ کو 10-15 ہزار پاکستان کی کیا روپیز میں نا اچھا اکاؤنٹ ہے $5000 کا اکاؤنٹ مل جاتا ہے. تو اگر آپ کے پاس پیسے کم ہے تو آپ اپنا فنڈ اکاؤنٹ لے سکتے ہیں. لیکن آپ نے جو بھی آپ کا اکاؤنٹ ہوگا آپ نے کم سے کم زیادہ سے زیادہ 3% رسک لینا ہے ٹھیک ہے. اور ہارڈ اسٹینڈرڈ ٹریڈ پہ کیونکہ آپ جب ٹریڈ کرتے ہیں نا آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کون سی ٹریڈ پروفٹ میں جائے گی اور کون سی لاس میں جائے گی. تو رسک مینج کا مطلب یہ ہے کہ جو اچھی ٹریڈ ہے نا اس میں تھوڑا زیادہ رسک لے لیں 3 لے لیں 2% لے لیں لیکن نارمل ٹریڈ پہ رسک آپ نے 1% لینا ٹھیک ہے. اور اگر آپ کا بہت بڑا اکاؤنٹ ہے تو 1% سے طرح کام کر لیں 0.5 کر لیں 0.7 کر لیں. اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ کی رسک ریوارڈ جو بنتی ہے نا ٹریڈ کے مطابق رسک ریوارڈ اگر آپ کی بنتی ہے 1:5 ہماری اتنی ہے ہماری 3 ہے 4-5 اتنی تک چلی جاتی ہے ٹھیک ہے. کبھی 7 بھی چلی جاتی ہے. میں نے جو ڈیلی بیس میں آپ کو ٹریڈ دی ہے اس کی 5 کی تھی تو اوپر اگر اور لے کے جائے تو 7 تک چلی جاتی ہے. تو رسک ریوارڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر 1:7 ہے نا تو ایک کے ساتھ آپ کو 7 آ رہے ہیں مطلب ایک اگر آپ کا اسٹاپ لاس ہے نا اس کے ساتھ 7 آ رہے ہیں. 1:7 مطلب کہ اگر 10 اسٹاپ لاس ہے 70 ملیں گے آپ کو ٹی وی میں. تو رسک ریوارڈ تو ایسا ہے آپ کا کہ اگر آپ کی ایک ٹریڈ پروفٹ میں آ گئی ہے نا تو آپ کو تقریباً 7 ٹریڈ چاہیے اس کو نقصان میں لانے کے لیے. بیسیکلی اگر آپ کے پاس 100 ٹریڈز ہیں اور 100 ٹریڈز میں سے اگر آپ کی 70 ٹریڈز لاس میں ہے نا 100 ٹریڈز میں سے 70 ٹریڈز لاس میں اور 30 صرف پروفٹ میں تب بھی آپ پروفیٹیبل. یہ پاور ہے رسک ریوارڈ کی. 100 ٹریڈز میں سے 70 ٹریڈز نقصان میں ہے ان کا اسٹاپ لاس ہوا ہے اور صرف 30 ٹریڈز کا آپ کا ٹی پی ہوا ہے. وہ جو 70 ٹریڈز ہیں نا ان کا نقصان ملا ہے نا پھر بھی پروفٹ نہیں ہوگا آپ کا اکاؤنٹ ہے بھی پلاس میں ہوگا. یہ پاور ہے رسک ریوارڈ کی. سو لوگ رسک ریوارڈ نہیں دیکھتے ٹھیک ہے لوگ مائنس میں چلے جاتے ہیں. لوگ ایسے رسک ریوارڈ لے لیتے ہیں کہ وہ اگر پروفٹ میں ہو نا ان کی اگر 80% ٹریڈ بھی پروفٹ میں ہو تو وہ نقصان کرتے ہیں. ایک چیز رسک ریوارڈ نہیں دیکھتے وہ. دوسرا رسک مینجمنٹ نہیں دیکھتے وہ. وہی جو آپ کو میں نے چیز بتائی ہے ٹھیک ہے کہ وہ کیا غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے اکاؤنٹ اڑا دیتے ہیں. کیونکہ اسٹریٹجیز ایسی ہیں کہ وہ اکاؤنٹ نہیں اڑا سکتے اپنے اکاؤنٹ واش نہیں کر سکتے اپنے اکاؤنٹ بلو نہیں کر سکتے اپنا. اگر آپ فنڈ یوز کرتے ہیں تو ڈرا ڈاؤن آپ کا جو ہے وہ نہیں کر سکتے. دوسری چیز آتی ہے رسک ریوارڈ میں لاٹ سائز. لاٹ سائز آپ نے وہ رکھنی ہے جو مناسب ہو. اگر آپ گولڈ میں ٹریڈ کر رہے ہیں نا تو 0.01 کی اگر آپ لاٹ رکھتے ہیں جو منیمم لاٹ ہے کم سے کم 0.01 لے سکتے ہیں آپ. تو 0.01 سے جو آپ کا لاس بنتا ہے نا پر ٹریڈ اگر آپ کو بنتا ہے $5 اس کے ساتھ آپ کو کتنے آتے ہیں اگر ہے نا 1:5 کا رسک ریوارڈ تو 5×5=25 $25 آپ کو اس میں پروفٹ آتا ہے. اگر آپ 5 کا رکھتے ہیں اسٹاپ لاس تو 5 کا اسٹاپ لاس بھی اگر آپ نے رکھنا ہے نا آپ کے پاس اکاؤنٹ ہونا چاہیے کتنا مطلب اگر 1% لیں 50 بنتا ہے 1000 کے اکاؤنٹ پہ. تو لاٹ سائز آپ نے اتنی رکھنی ہے جو مناسب ہے ٹھیک ہے. مطلب رسک ریوارڈ کے ساتھ آپ کا کمپیٹیبل ہو. اگر 1% آپ نے اکاؤنٹ کا لینا ہے تو لاٹ سائز بھی 1% لگی. باقی لوگوں کو پتہ ہے لاٹ سائز کتنی لینی ہے
اس لیے میں نے آپ کو پہلے فرسٹ ایپیسوڈ میں کہا تھا کہ میں اس میں اتنا ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ کینڈلس کیا ہوتی ہیں، لارڈسز کیا ہوتا ہے، اسپریڈ کیا ہوتی ہے، ٹپس کیا ہوتا ہے، یہ ہر بندے کو پتہ ہے. تو یہ رسک مینجمنٹ تھی آپ کی، یہ اکاؤنٹ کی پروڈکشن ہوتی ہے آپ کی. اگلی چیز میں کیا تھی، سائیکالوجی. سائیکالوجی ایسی چیز ہے کہ میں نا سائیکالوجی بات کرنا چاہوں گا کہ سائیکالوجی ایسی چیز ہے، اس میں بہت سے لوگوں کی نقصان ہوتا ہے سائیکالوجی کی وجہ سے. بیسیکلی ہم جس کو پنجابی ورڈ سے کہتے ہیں کہ کیرچے کیڑا ہے، کیرچے کیڑا ہے. وہی گل ہوگی نا کہ لوگوں کی سائیکالوجی نہیں. آپ کو ایک میں نے سیٹ اپ دیا، ٹھیک ہے، اس پہ آپ ٹریڈ کرتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں، ریونج ٹریڈ کرتے ہیں. ریونج ٹریڈ کا کیا مطلب ہے، آپ کا کہیں نا آپ نے رسک ریوارڈ نہیں دیکھا، آپ نے رسک مینجمنٹ نہیں دیکھی، آپ کو کوئی بڑا نقصان ہو گیا. جب کوئی بڑا نقصان ہوگا نا آپ کا، تو آپ کہیں گے یار بہت بڑا نقصان ہو گیا، اس کو ریکور کریں آج کے دن. آپ کیا کرتے ہیں، وہاں پہ کچھ سال کی طرف آپ کا نقصان ہوا ہے، آپ بائی کرتے ہیں اسی ٹائم بغیر کسی اسٹریٹجی کے. آپ نے بائی کر دی وہاں پہ، پھر آپ نے سیل کر دیا، پھر بائی کر دیا. وہ جو بڑا نقصان ہوا ہے نا، اس کو کور کرنے کے چکر میں آپ کے اور نقصان ہو جاتے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ آپ اپنا اکاؤنٹ بلو کر دیتے ہیں. سو رسک ریوارڈ کا ایک یہ نہ کرنے کا ایک یہ ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ بلو ہو سکتا ہے اگر آپ ریونج ٹریڈ کریں. اور ریونج ٹریڈ کب کریں گے، اس کو ریونج ٹریڈنگ کہتے ہیں. اگر آپ کسی بڑے نقصان کے بعد فضول میں بائی سیل کر رہے ہیں جس کا پتہ بھی نہیں، تو ریونج ٹریڈ آپ تب بھی کریں گے جب آپ کو بڑا نقصان ہوگا. اور بڑا نقصان تب ہوگا جب آپ اکاؤنٹ کا زیادہ رسک لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک یہ ریونج ٹریڈ ہے. دوسرا اوور ٹریڈ. اوور ٹریڈ کے مطلب سے آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ اوور ٹریڈ زیادہ ٹریڈس کرنا. اب زیادہ ٹریڈ بندہ کون کرتا ہے، ایک اسکیلپر زیادہ ٹریڈ کرتا ہے. خیر اس کی تو اسٹریٹجی ایسی ہے کہ وہ زیادہ ٹریڈ کرے. ہم جو کہ انٹرڈے ہیں، ہماری ایک ٹریڈ دن کی ہوتا ہے، دو ٹریڈس ہوتا ہے ایک سمبل پہ، ایک یا دو ٹریڈس ہوتا ہے. اگر آپ زیادہ ٹریڈ کریں گے نا، پھر بھی آپ کو نقصان ہوگا. یہ کیسے ہوگا یہ بھی سمجھ لیتے ہیں. زیادہ ٹریڈ کرنے کا نقصان یہ ہے کہ 100 ٹریڈس آپ نے لیے ہیں، ٹھیک ہے، 65 آپ پروفٹ میں، 40 آپ کی پیچھے رہ گئی، 35 وہ آپ کی لاس میں. ٹھیک ہے، اب وہ کیسے لاس میں آپ کی، کیونکہ ایسے لوگ ہیں نا اس میں 65 آپ کی پروفٹ میں، 35 لاس میں. تو جو 35 لاس میں ہے نا، وہی بات ہے میری کہ آپ دو ٹریڈ لے لیں، اچھی لے لیں، بغیر اس سے کہ کیونکہ ساری کھوانا ہے نا آپ نے 65 اتنی مشکل سے لی ہے، پھر 35 اتنی مشکل سے لی ہے، 100 ٹریڈ لی ہیں آپ نے ایک دن میں، اس میں سے بھی کچھ لاس ہو گیا. تو ایٹ دا اینڈ آپ نا اسٹریس نہیں، مطلب آپ کی رات بھی نا اسٹریس میں ہو جائے گی. تو دو ٹریڈس لے لیں، اچھی لے لیں. اوور ٹریڈ بھی آپ کا نقصان کرتی ہے اسی وجہ سے. دوسرا ڈسپلن. لوگوں میں ڈسپلن نہیں ہے. میں نے ایک کورس آپ کا بلڈ کیا نا، تو ایمانداری سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کورس میں نے بھی بلڈ کیا نا، میں نے ایک دن میں بلڈ کیا. ٹھیک ہے، ایک دن میں یہاں بیٹھے بیٹھے میں نے آپ کو سارا سکھایا. اور ابھی بھی دو سے تین کانسیپٹ رہ گئے جو میں نے آپ کو سکھانے، اور میں اس کے بعد آپ کو سکھاؤں گا. تو ڈسپلن کی بات ہوتی ہے. ڈسپلن یہ ہے کہ آپ نے کورس سیکھ لی ہے، پریکٹس بھی کرنی ہے. آپ کیا کریں گے، ایک دن آپ نے کیا، اگلے دن نہیں کیا. ٹھیک ہے، ڈسپلن نہیں ہے آپ. ڈسپلن اینڈ کنسسٹنسی. ٹھیک ہے، یہ چیز ہے ڈسپلن اینڈ کنسسٹنسی، کہ ایک دن آپ نے کیا، اس سے اگلے دن آپ بھول گئے. تو ایک چیز اگر کرنی ہے نا، ایک چیز پہ اپنے فوکس کرنا ہے تو روز کرنا ہے. وہی بات ہے نا کہ اللہ پہ توکل کرنا چاہیے اور اس پہ پھر ڈٹنا چاہیے. تو اس میں بھی یہ چیز ہے کہ آپ نے ایک اسٹریٹجی سیکھی ہے، اسی اسٹریٹجی پہ رہنا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں کہ نقصان ہوئے نا، اسٹریٹجی چینج کر دیتے ہیں، تو اس پہ بھی نقصان ہوتا ہے، پھر وہ چینج کر دیتے ہیں. سو میں دوبارہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اسٹریٹجی، دنیا کی ہر اسٹریٹجی بہت اچھی ہے جب تک آپ اس پہ ورک کریں گے. ٹھیک ہے، جب تک آپ نے چینج کرتے رہنا تو کوئی اسٹریٹجی آپ کے کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ڈسپلن اینڈ کنسسٹنسی. اگر آپ ایک چیز کر رہے ہیں اس پہ پھر ڈٹنے ہیں، آپ نے وہ کرنا ہے. لاسٹ چیز کیا میں ابھی، مائنڈ سیٹ آف اے پرو ٹریڈر. ایک پروفیشنل ٹریڈر جو ہے وہ کیسے کام کرتا ہے. ایک پروفیشنل ٹریڈر اور آپ میں یا پھر ایک ریٹیل ٹریڈر میں کیا فرق ہے. کیونکہ پروفیشنل ٹریڈر جو ہے نا، وہ انسٹیٹیوشن یا بینک والا نہیں ہوتا. پروفیشنل ٹریڈر وہ ہوتا ہے جو پروفٹ بنا رہا ہے مارکیٹ میں. وہ جو 99 98 99% لوگ لاس کر رہے ہیں نا، ان میں سے جو 1% یا 2% ہے نا، وہ پروفیشنل ٹریڈر ہے. تو پروفیشنل ٹریڈر کیسے اپنا پروفٹ کرتا ہے اور اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے، یہ بتاتا ہوں میں آپ کو. ایک جو ریٹیل ٹریڈر ہے نا،
وہ صبح اٹھے گا اور فضول ٹریڈ لے گا. ٹھیک ہے, اس کی جگہ پروفیشنل ٹریڈر کیا کرے گا, صبح آیا میں اپنی اسٹریٹجی کے مطابق بتا رہا ہوں, دوبارہ میں کہہ رہا ہوں میری اسٹریٹجی بہت اچھی کو نہیں, ٹھیک ہے, کسی اور کی اچھی لگتی ہے وہ کر لی, ٹھیک ہے, لیکن میں اپنے مطابق کہہ رہا ہوں جو میری اسٹریٹجی کا پروفیشنل ٹریڈر ہے نا وہ کیا کرے گا, وہ اٹھے گا صبح 1 آور پہ گیا ڈیلی وائز دیکھ لیے, ٹھیک ہے, لگا کر چھوڑ دیے بس. اس نے یہ نہیں کرنا 15 منٹ میں آ گیا ہوں یار تھوڑی دیر میرا فری ٹائم ہے میرے پاس, ٹھیک ہے, میں 1-2 ٹریڈس لے لیتا ہوں فضول ٹریڈس, ٹھیک ہے. تو ایک پروفیشنل ٹریڈر ایسا نہیں کرے گا, وہ ڈیلی ویسٹ لگا کے بیٹھ جائے گا. ہاں ایسے کر لے گا وہ کہ وہ زیادہ سمبلس پہ لگا لے گا, وہ بی ٹی سی میں بھی لگا لے گا, گولڈ میں بھی کر لے گا, وہ آسٹریلین ڈالر میں بھی کر لے گا, وہ کینیڈین ڈالر اور یو ایس ڈالر میں بھی کر لے گا, سر میں وہ انالائز کر لے گا, لیکن فضول ٹریڈ نہیں لے گا وہ, ٹھیک ہے. اگر اس کو زیادہ ٹریڈ چاہیے وہ زیادہ انالائز کر لے گا, لیکن فضول ٹریڈ نہیں لے گا. اور ریٹیل ٹریڈر کیا کرے گا دوسرے سیکنڈ ہینڈ پہ فضول ٹریڈ لے گا اور اپنا اکاؤنٹ واش کر لے گا, رسک مینجمنٹ نہیں کرے گا, وہ اپنا اکاؤنٹ واش کر لے گا. اور ایک پروفیشنل ٹریڈر کے لیے اب اس کا اکاؤنٹ واش ہونا امپاسبل ہے. کیوں امپاسبل ہے, وہ رسک مینجمنٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور امپاسبل اس طرح کہ اگر آپ کے پاس $1000 کا اکاؤنٹ اور آپ 1% رسک لے رہے ہیں تو آپ کو 99 ٹریڈس کٹھی لوزنگ چاہیے آپ کا اکاؤنٹ بلو کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, جو کہ امپاسبل ہے. دوسری چیز کیا ہے, رسک ریوارڈ. ہمارا رسک ریوارڈ ایسا ہے کہ اگر 1:7 کا رسک ریوارڈ یا 4 کا بھی کر لینا تو اگر 40 ٹریڈ آپ کی پروفیٹیبل ہے نا 50 میں سے, تب بھی آپ پروفیٹیبل. تو یہ چیز ہے, فرق ہے اس میں. وہ جو پروفیشنل ٹریڈر ہے وہ رسک ریوارڈ بھی دیکھتا ہے, وہ رسک مینجمنٹ بھی دیکھتا ہے جس سے اس کا کبھی اکاؤنٹ بلو نہیں ہوتا. اور وہ صبح اٹھتا ہے کنسسٹینسی اینڈ ڈسپلن کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہے, وہ روز اٹھ کے ٹریڈ کرتا ہے. وہ آپ کی یہاں مل کر آنی ہے جو صبح اٹھ کے ٹریڈ کرے گا ایک دن کی یا دوسرے دن نہیں کی, نہیں, وہ صبح اٹھ کے روز ٹریڈ کرے گا. میں ان کو پروفیشنل ٹریڈر نہیں کہہ رہا, ٹھیک ہے, میں پروفیشنل ٹریڈر کی بات کر رہا ہوں. میں ابھی آپ کی طرح کا میں ابھی جو صبح ٹریڈ کرے گا کبھی نہیں کرے گا, بس بیسکلی مجھے کنسیپٹ آتا ہے میں سکھا رہا ہوں, لیکن میں پروفیٹیبل اس میں اسٹریٹجی میں پروفیٹیبل ہوں, میں اس میں پیسہ کما سکتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ جو چیزیں تھیں کچھ چیزیں تھیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ کیا ایک سائیکالوجی میں نے بات کی ہے. باقی میری ایک بک ہے ماسٹر دا لکوڈ, ٹھیک ہے, ماسٹر دا لکوڈ, ٹھیک ہے. اس میں اس کے تقریباً کوئی 18-20 پیجز ہیں, اور اس میں بیسیکلی اگر آپ نے یہ سیکھ لیا نا آپ کو یہ بک ضرور پرچیز کرنی چاہیے. ڈسکرپشن میں آپ کو لنک دے دوں گا اس کا, باقی بھی ہے تو یہ آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے, اس کو ضرور دیکھیں آپ بک کو. اس میں بھی آپ کو اس کا نام کیونکہ میں نے لکھا ہے ماسٹر دا لکوڈیٹی, تو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ماسٹر دا لکوڈیٹی. لکوڈیٹی کو ماسٹر کریں. لکوڈیٹی میں نے آپ کو زیادہ دفعہ کر کے بیچی بیسک ہے, ٹھیک ہے, بیسک نہیں ہے ایڈوانس ہے, لیکن سب سے جو ہے نا امپورٹنٹ چیز ہے ماسٹر دا لکوڈیٹی. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں ماسٹر دا لکوڈیٹی. جو بندہ لکوڈیٹی ماسٹر کر لے گا سب کچھ کر لے گا, لیکن رسک ریوارڈ مینج نہیں کرے گا, کیونکہ ایک میتھ کی ایکویشن کی طرح ہے. آپ نے سب کچھ کر لیا, ایک چیز اگر آپ نے نہیں کی آپ کا پروفٹ نہیں ہو سکتا. رسک ریوارڈ, ٹھیک ہے, لاٹ سائز, رسک مینجمنٹ, سائیکالوجی, کنسسٹینسی اینڈ ڈسپلن, ٹھیک ہے, مائنڈ سیٹ آف اپروچ, ریئل میں نے بتا دی. تو اوور ٹریڈ نہیں کرنی ہے آپ نے, ایڈوانس ٹریڈ نہیں کرنی ہے آپ نے, یہ کچھ چیزیں بتا دی ہیں آپ کو, ان چیزوں سے بچ کے رہیں گے, ٹھیک ہے. اور جو میں نے اس کنسیپٹ میں آپ کو بتایا ہے یہ چیز اگر آپ فالو کریں گے اور ہر ایک میری بات ماننی ہے آپ نے, سو اس چیز کی میں بھی آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ ایک دن پروفیشنل ٹریڈر بنیں گے, ٹھیک ہے. اور ہو سکتا ہے وہ 2 مہینے 3 مہینوں میں بن جائے اگر آپ صحیح سے کریں گے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, ٹھیک ہے, میں آپ کو اس چیز کا پروف دے سکتا ہوں کہ میں 3 سال ہو گئے مجھے اس فیلڈ میں, ٹھیک ہے, میرا 4تھا سال ہے یہ کرا, اور میں 3 سال بعد جا کے پروفیٹیبل ہوں اس 4تھے سال میں. کیوں؟ کیونکہ میں نے یہ چیزیں نہیں فالو کی. اور میں آپ کو یہ بات ایک سختی سے بات کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں فالو کرنی ہے تب پروفیٹیبل ہوں گے, نہیں کرنی تو دنیا کا ایسا کوئی ٹریڈر لا کے دکھا دے جو یہ رسک مینجمنٹ وغیرہ فالو نہیں کرتا پروفیٹیبل ہے, ٹھیک ہے. اگر کوئی بندہ زیادہ پروفٹ کما رہا ہے مارکیٹ میں اس کے پاس اکاؤنٹ بناؤ ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھی جو میں نے کچھ باتیں کی آپ سے جو کہ ضروری تھی, ٹھیک ہے. اینڈ میں آگے اور بھی کنسیپٹ سناؤں گا اس مارکیٹ میں جو کہ ضروری ہوں گے, پی ڈی ہائی, پی ڈی لو, سیشنز. سو ابھی کے اتنا ہی. اس کو کسی نے اگر بھی یعنی کہ پریکٹس میں لاسٹ ٹائم پہ لاسٹ بات کرتے ہوئے بھی اس کو میں پہ بات کر رہا ہوں کہ پریکٹس میکس مین, پریکٹس ضروری ہے.